بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمۃ للعالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے ایک عظیم اسم مبارک، اللہ تعالیٰ کا نام مبارک، وہ ہے الجلیل، بڑی بزرگی والا، عظمت والا، شان و مقام و مرتبت والا۔ اگر اللہ کی عظمت اور جلال دل میں پیدا ہو جائے تو جلیل کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اس تعلق کی بنیاد پر انسان کی قدم قدم پر دستگیری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتے ہیں اور بھرپور ساتھ دیتے ہیں، ایسا جلال اس کے اندر پیدا کر دیتے ہیں، اس کی ہیبت، اس کا رعب و داب مخلوق کے دل میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے الجلیل اسم مبارک کی تعریف بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کی تعریف کیا ہے۔ الجلیل ہوا من الجلال والعظمہ، جلیل وہ ہے جو عظمت اور جلال کے اعتبار سے بہت بلند ہو۔ منصرف الی جلال القدرت وعظم الشان فهو الجلیل الذي يصغر دونه کل جلیل، ہر عزت والا جس سے نیچے ہو اور ہر بلند مرتبے والا جس سے کم ہو اس کو کہتے ہیں جلیل۔ یعنی وَيَتَّضِعُ مَعَهُ كُلُّ رَفِيعٍ، جتنے بلند کائنات میں ہیں اپنی اپنی بلندیاں دنیا میں ثابت کرنے اور تسلیم کروانے میں مصروف ہیں، جن کو اپنی کرسی اور طاقت کا گھمنڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب مجھ سے نیچے ہیں، میں سب سے اوپر ہوں۔ اللہ تعالیٰ بہت بلند ہیں، عظمت و شان کے اعتبار سے، جلالت و قدرت اور مرتبت کے اعتبار سے بہت اونچے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی اونچا نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے اسم موصوف مبارک نام کے ساتھ یعنی تعلق قائم کیا جائے، جس کو جلیل کہتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری تعریف علماء نے فرمائی ہے، الجلیل اے المنعوت بنعوت الجلال، بنعوت الجلال والحاوی لجمیعها على وجه الکمال بحیث لا يمکن لأحد ان یدانیہ فضلا ان یساویہ، یعنی ایسی عظیم ذات کے جلال اور مرتبے کے اعتبار سے کوئی اس کے مساوی نہ ہو، کوئی دوسرا اس کا ہمسر نہیں ہے، وہ سب سے بلند و برتر ہے۔ آئیے میں آپ کو ان لوگوں کے بارے میں بتاتا ہوں جنہوں نے اس عظیم نام کے ساتھ اور اس صفت کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا رعب مرحمت فرمایا۔ ان میں سے ایک بہت بڑا نام ہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک شیطان، ایک جن کی ہم میں سے ایک بہادر آدمی کے ساتھ لڑائی ہوئی اور اس نے اس کو چاروں شانے چت لٹا دیا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ کنٹ لگا دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنے شاگردوں کو بتلا رہے ہیں کہ اس نے جن نے کہا تھا، طاقتور جن تھا، کہ اگر آپ نے مجھے لٹا لیا تو پھر میں آپ کو ایک عجیب قسم کی ایک بات بتاؤں گا۔ تو جو ہم میں سے ایک بہادر آدمی تھا اس نے اس کو لٹا دیا، وہ گر گیا۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ لڑائی ہوئی، اس نے لٹا دیا، تیسری مرتبہ ہوئی، اس نے گرا دیا۔ تو بعد میں اس نے بتایا، کہا کہ میں جن ہوں اور میں آپ کے ساتھ لڑائی میں شکست خوردہ ہوں، میں آپ کے ساتھ لڑائی کی، میں نے، آپ فاتح ہوئے، مجھے شکست ہو گئی۔ اب آپ کو ایک کام کی بات بتاتا ہوں، وہ یہ کہ آپ جب تک آیت الکرسی پڑھتے رہیں گے ہمارا مقابلہ نہیں ہے آپ کے ساتھ۔ تو شاگرد جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ میں سے بہادر آدمی کون تھے، جری آدمی کون تھے؟ انہوں نے فرمایا حضرت عمر کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے، جس کا راستہ شیطان چھوڑ جاتا ہے۔ جس چوراہے سے جا رہے ہیں وہ راستہ چھوڑ کر شیطان دوسرے راستے پہ چلا جاتا ہے، جہاں عمر ہے وہاں شیطان نہیں آ سکتا۔ حضور نے فرمایا تھا آسمان پر کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو عمر کی تعریف نہ کرتا ہو، زمین پر کوئی شیطان ایسا نہیں جو عمر سے ڈرتا نہ ہو۔ یہ جلال و ہیبت اللہ تعالیٰ کے اس نام کی برکت سے نصیب ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ان کو لگاؤ تھا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک سفر میں جا رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بہت بڑا راہب تھا۔ عملیات کی دنیا میں یہ راہب اور یہودی اور عیسائی اور ہندو یہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں،
یعنی ان کے اپنے طریقہ کار ہیں، غلط طریقے سے جیسے وہ کرتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا ان کا پیر پوپ تھا یہودیوں کا۔ ایک یہودی نے کہا کہ حضرت ہمارا ایک بزرگ ہے، ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا چلو چلتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو اس نے دیکھ کر بجائے اس کے کہ باہر آتا، دروازے بند کر دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ آپ نے دروازے بند کیوں کیے ہیں، بہت دیر کے بعد باہر کیوں آئے ہیں؟ اچھا خاصا وقت گزر گیا، پھر باہر آیا۔ کہا کہ حضرت جب آپ پر میری نظر پڑی تو اس سے مجھے ایسی ہیبت ہوئی کہ میں آپ کی طرف دیکھ نہ سکا۔ جب خوف طاری ہو گیا تو میں گھر گیا، اپنے بچوں کو کہا ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب خوف ہو، کسی کا رعب طاری ہو جائے تو وضو کرو، پھر اس کے بعد طاقت پیدا ہو جاتی ہے دیکھنے کی۔ تو ہم وضو کر کے پھر باہر آئے ہیں، تو میں اب آپ کو دیکھ رہا ہوں، دیکھنے کی جسارت اور طاقت پیدا ہو گئی ہے۔ یہ جلال و ہیبت اللہ تعالیٰ کے اس نام کی برکت تھی۔ اسی لیے ہم اپنے اندر اللہ تعالیٰ کے اوصاف جو ہیں وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں اور ان کے ساتھ تعلق قائم کریں، اور اسی طرح اس کے متعلق جو مزید چند ایک گزارشات ہیں اس نام مبارک کے متعلق، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ ان کو اپنے دل میں سنبھالیں، اپنے دل کی تختی پر لکھ لیں۔ یہ بہت مبارک اسماء ہیں، تو ان اسماء مبارکہ کو اپنے دل کی تختی پر اگر آپ لکھ لیں گے اور ان پر عمل کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرمائیں گے۔ فرمایا کہ من اکثر من ذکرہ عظم فی بصائر الناس وہابہ کل من را، جس آدمی نے اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا، اللہ تعالیٰ کے اس نام مبارک کو کثرت کے ساتھ پڑھتا رہا، تو اللہ تعالیٰ اس نام کی برکت سے جو بھی اس کی طرف دیکھے گا اس کے دل میں اس کی ہیبت پیدا فرما دیں گے، رعب طاری ہو جائے گا، رعب طاری ہو جائے گا۔ آگے فرمایا ومن رسمہ وحملہ معہ قہر بہ کل جبار کل جبار عنید، جتنی بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں ان کے دلوں میں بھی اس کی ہیبت پیدا ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کا جلال لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیں گے۔ اسی طرح فرمایا وقال الشیخ زین الدین الکافی ھذا الاسم فیہ سر جلیل، فرمایا اس اسم میں اللہ تعالیٰ کے جلال کے راز ہیں، اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، لطلاب الہیبۃ والجلال ومن اکثر من ذکرہ لا یستطیع احد النظر الیہ اجلالا لہ، فرمایا جو اس کو کثرت سے پڑھے گا اس کے جلال اور ہیبت کی وجہ سے اس کی طرف دیکھ کوئی نہیں سکے گا، اتنی رعب ہوگا اس کا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی آدمی نہیں دیکھ سکے گا۔ ولا یقع علیہ نظر جبار، اور فرمایا کہ جبار آدمی، طاقتور بادشاہ بھی اس کی طرف نہیں دیکھ سکیں گے، اللہ تعالیٰ اتنی اس کا رعب پیدا فرما دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کی برکات ہیں، اور اس نام کے عدد ہیں، اس عدد کے مطابق پڑھنا چاہیے۔ عدد ہے 83، اس کا عدد 83 ہے، 83 مرتبہ اس کو چلتے پھرتے پڑھ لیں تو ان کی زکوٰۃ جو علماء نے بتلائی ہے، ان کا طریقہ کار، ان کی ریاضت اور ان کے اصل جو فرشتے ہیں مدد اور نصرت کے، ان کو حاصل کرنے کے لیے اس کا جو فرشتہ ہے وہ اس کا نام بڑا عظیم نام ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی مدد اور نصرت کو حاصل کرنے کے لیے جو ریاضت کرنی پڑتی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ اس کو پڑھنا چاہیے، فرداً فرداً پڑھتے رہیں۔ جب تعداد پوری ہو جائے پھر اس کے بعد فرشتے مدد اور نصرت کو اتر جاتے ہیں، پھر آپ اس کی تعداد عدد کے مطابق پڑھتے رہیں، 83 مرتبہ پڑھ لیں۔ اسی طرح 100 مرتبہ کی ایک تسبیح پڑھ لیں روزانہ، تو جب بھی آپ پڑھیں گے تو اللہ کی مدد اور نصرت کے فرشتے آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، آپ کی مدد اور نصرت کے لیے آ جائیں گے۔ تو بہرحال اس عظیم اسم مبارک کے یہ فضائل تھے، اللہ تعالیٰ ان فضائل کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے فائدے اور برکات اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ فائدہ یقینی ہے اللہ کے ذکر کی برکت، اور اس کے اس اسم اعظم اللہ تعالیٰ کے اس مبارک نام کی برکات تو یقینی ہے، انشاءاللہ ہم پڑھتے رہیں گے اور فائدے حاصل ہوتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔